صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا میرا پاک مالک خالق پاک مجلس سے جانو اپنی بارگاہ الہی کی عبادت شمار فرما بانیان دی عزت رزق چبخت عطا فرما پیر سید دردار حسین شاہ دے درجات بلند فرما او دے پتران دی زندگی دراز فرما سڑی لکھان دی کو دعا سڑی پردے والے وارث دا جلد ظہور عطا فرما سڑی دعاواں مستجاب فرما بحق علی زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد صلوات شاہ جی وہ بھائی سارے اچھی آواز میں صلوات پڑھو سبھی حسین دی عظمت دے آغاز مجلس سے آئے درود پاک اللہ بھی پڑھ دا اپنے حبیب کے اچھی آواز میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید لکھتا ہے سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ جنہ منہ زبانہ ضرور بول سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتی شریعت میں ہے اس بی بی کو کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے ہاتھ کھڑا کر کے نعرے حیدری اچھی صلوات بادشاہ دی عظمت ٹائم بہت مختصر دیا ہے یہ میرا گھر ہے میں بانی ہوں ٹھیک ہے جب انہوں نے حکم ہے میں انہیں کرنا ہے میں اپنی مرضی کا دیر میں مردے نہیں کی تھی بانیاں صدادہ جب حکم ہے انہیں ڈیوٹی جانی اونچی سلوات پڑھو بادشاہ دیا کون نہ کہ اللہ بنائی دنیا اس کون دے وچ کوئی رولا تے نہیں تھوڑا تھوڑا بولو گے لطف آئے گا کون نہ کہ اللہ بنائی دنیا اس کون دے وچ کوئی رولا تے نہیں جائیں کون نہ کھے ہے ذرا سوچ سے صحیح وہ وزن وچوں تجھے حوالہ تے نہیں میں سنیے انہی زبان کوئی نہیں اس گل دے وچ بھی رولا تے نہیں ساجد جیڑی زبان نے کون نہ کھے ہے کہ تے مومنہ دا علی مولا تے نہیں سارے بولو حیدری محبت بری صلوات بادشاہ دی عظمت اے میرا فضائل ہے اے میرا قصیدہ ہے اونچی آواز میں صلوات پڑھو بادشاہ دی ذات دی آج 28 سفر بادشاہ دی شہادت دینے 10 محرم کو دینے گھٹ نہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میں اس بیٹی دا دکھ پڑھنا ہے جی دی زندگی تھوڑی ہے دکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے جی دی زندگی تھوڑی ہے دکھ دے رہا ہے میری آقا دادی اٹھیے بیمار فرمودہ درات دا ویلہ ہے باکر دی داڑی چمیس سجاد دا موں چمیس روح کے میں مولا فرمودن میں پوچھے سکینہ روح کا دی جی بیش اللہ وسی مدینہ میں کہ سکینہ کیا بیٹھی تلاش کر دی ہیں روح کا دی سجاد کوئی پتھر مل جاویا سر تلے رکھ کے سمجھا ماں نہ قبر لبدا ہے نہ بابا لبدا ہے بیمارتہ میرے سینے نظام ایک دکھا وین کی تیس اس تو تھوڑا جا کے مضمون کو وین طالب دعا بی بی آدھی ہے سجاد میرا میں تھک پئیا نروار نو کتنی دیر آؤ پوچھ شمر گلوں میں بہ جاواں میرے درد کرے دینا آئیو پیش تھی سیت جبان کو کافی دے ارے ادرا دویل ہے کمینی سپاہی بھیجے جو سجاد کو سن گناؤ تھوڑی جی گل بس صاحب جبات عالم دعا بیمار ٹر رہا ہے کمینہ کیوں بلایا ہی آدھا یہ دساؤ زندان جو کون رون دیئے بیمار آدھا کو ہکر رون دیئے ایک کمینہ دا نہیں جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے میرے آقا دی آواز دی میری 4 سالہ دی بہنے آدھا تو انہیں 4 سالہ دی بہنے وہ وین کر دی رات نو زلزلے آدھیں اللہ تیرا ماتم قبول کرے اللہ تیرے حجو قبول کرے اس نچا وکھرے زندان چلے جا یا روندی رہ سی یا مر جا سی سیدہ دا کمینہ میرا 5 سال دا با کرے میرے سامنے زبا چکر میں اوف نہ کر سا میری بہن وکھری قید نہ دے
कमीना दा जिहड़ा लिख चुका बदल नहीं सकता। शरीफ टूरा है बहुत जल्दी भेन के जिंदान रोक दी सजाद तेनू ना फिर बुला के मारे है सैयद उच्चा रोक दे अम्मा नहीं जाई तेनू याद मैं प्यू दे कातल दा शायद डाडा रोनी ना कर वे बाकर जी भी क्या होया है वखरी कैद भेन उठिए बिरा दी दाढ़ी ते बोसा दे के आदी कैद मैं होना है रोंदा तू है मैनू चाह जिंदान चले चल। शरीफ मेरे आका ने भेन नू चाहे दरवाजे जिंदान किया है रोका जी सजाद ले चले हैं। हाँ सकीना हुक्म हो गया है भेन बिरा दाढ़ी ते बोसा दे के आदी थी आया जी ऐसा सैयदी मीना ना ये सो गबा अर ख्याले मैं समझ रहा मेरे प्यू दी जा मेरा वीर सजा तुझ नाले रो गया दिया जी समझ गया वे प्यू प्यू हो देना आज होदा प्यो मेरा नाले कहनी जुरत आई मैनू खेन वेंदा अते वखरे खैद बिचारे बीमार टुरदे दरवाजे खुल आए बीमार टुरदे दरवाजे खुल आए जदन चौथी कोठी आईए बिरान चुमना छपिया ऐसा गल च बई पा के आदि तेरी दाढ़ी नहीं पिटसदी वे मैं तेरी अदान किवें सुनसा इज्जत वाली बता ये जड़ी जात बगैर था हुन भेन लहा तो सानू के जमीन ते बैठा सजाद कराए सकवीना खबा पाए खबा चुले सकीना जंजीर पेन जंजीर अपने पेना दिया थला के आदि वाल ना रोदी और दामन पैदा वे मैं तेरी भेना बुजुर्ग जाकर पड़ जाने दरवाजा बंद होया है बुजुर्ग जाकर पड़ दे होने जिवें पखी फिर जाए माता और विच पिंजरे दे नहीं टूटदी ता रख फसदी और बदी नाल दीवार रदे टकरा मारे यारो भी हुसैन बेकस मोमिन हजरात कलाम समात फरमाएं कि 30 सफ़र मुज़फ़्फ़र व मुताबिक जान सुबह 30 सफ़र मुज़फ़्फ़र व मुताबिक जान सुबह 9 बजे मजलिस अज़ा का आगाज़ होगा बमकाम मरकज़ी इमाम बारगाह सफ्तर नवाज़िश अली मौलाना मुल्तान रोड लाहौर जिससे खिताब फरमाने के लिए जनाब अलामा ज़मीर शाकिर नकवी और अलामा सज्जाद मर्तज़ा नकवी साहब हौज़ मेंबर होंगे। तमाम मोमिन से शिरकत की अपील है। मैं कृपा आवाज़ बुलंद कर सलावत रखते हैं जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से रखते हैं जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से जन्नत को दे निकाल वो अपने ख्वाब व ख़याल से रखते हैं जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से जन्नत को दे निकाल वो अपने ख्वाब व ख़याल से इस्लाम की हुई है हकीकत में परवरिश इमरान के लहू से खदीजा के माल से। मोमिन हज़रात में बिला तख़ीर दावत ख़िताब दूँगा जनाब मौलाना इंतज़ार हुसैन मेहदी साहब के वरान फ़रोज़ मेंबर हों और फ़ज़ाइल मसाइब रसूल आले रसूल बयान करें। उनकी आमद से कबल खलूस दिल से बाआवाज़ बुलंद कर सलावत। नारे तकबीर नारे रिसालत यकज़बाहों के नारे हैदरी हुसैनियत यज़ीदियत अहले बैत हर मुनकर तलाना आवाज़े बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा
وعلى أخيه ووليه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين یا قہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبدینا امیر المومنین علی بن ابی طالب ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق ابنک الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بابا سے بلند پڑھیں مل کے ساتھ آغاز گفتگو کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اس بارگاہ کے جو بانی ہیں مولا کی ان کے درجات بلند فرمائے شاہ اور اس مجلس کے جو بانی ہیں ان کے بھائی فخر عباس اور ان کے چچا ریاض حسین ذاکر اہل بیت تھے آپ کے سنے ہوئے تھے ان کے بھی بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں حاضرین ناظرین جہاں جہاں بھی آواز کے جوش میں میری آواز جا رہی ہے مولا اس ذکر کے صدقے میں تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور مومنین کے رزق میں اضافہ فرمائے جو بھی پریشانیاں ہیں صدقہ امام زمانہ کے تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اجازت ہے کچھ آپ گفتگو کریں میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جو خالق کائنات ہے توجہ ہے نا آپ کی بس میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہے میرے پیچھے بھی 2-4 پڑھنے والے ہیں جلدی بہت آئی نہیں وہ مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے تو اس میں اب پڑھنے والے کا ہی تعاون ان کو ضروری ہے کہ اپنے وقت کے اندر ہی ذکر تو محدود ہے ذکر تو لامحدود ہے نا جی اور ہمارے پاس وقت محدود ہے تو یہ وقت کا محتاج نہیں ہے ذکر یعنی بہت پڑھنا ہی کمال نہیں بہت کہہ دینا کم وقت میں ہی کمال ہے تو کیا کہتا ہے قل هو اللہ احد کون کہتا ہے اے رسول قل کا میں نے کہہ دو جہاں بھی قل آئے گا قرآن میں تو رسول سے خطاب ہے اے رسول تو کہہ دے اللہ میں کہتا ہوں تو خود کیوں نہیں کہہ لیتا خالق کائنات ہے ارض و سما کا خالق ہے پوری کائنات کو بنانے والا ہے مخلوق کو خلق کرنے والا ہے بغیر ستونوں کے بغیر کسی ٹیک کے بغیر کسی مٹیریل کے کائنات کو بنا دیا آسمانوں کو خلق کر دیا اور اس میں کوئی ہم تو یہ مکان بناتے ہیں اس میں پلروں کی ضرورت ہے اس نے 7 آسمان بنائے 7 زمینیں بنائی لیکن ستونوں کی اسے ضرورت نہیں پڑی وہ کتنا بڑا کاریگر ہے کہتا ہے کن یہی اس کی کاریگری ہے یہ لفظ کن کیا ہے کن زبان سے کہا جاتا ہے کل اور کل یہ بھی زبان سے کہا جاتا ہے اب وہ خالق ہے تو وہ کل بھی نہیں کہہ سکتا کن بھی نہیں کہہ سکتا اب وہ کل بھی کہے گا تو رسول کی زبان سے کل بھی کہے گا تو 14 کی زبان سے سمجھ میں آئی میری بات کن کہتا ہے یعنی کن ارادہ وہ کہتا کن کہنے پہ بھی وہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کی تو زبان نہیں اب پریشان ہو گئے ہیں یہ توحید ہے قل اے رسول تو کہہ دے کیوں اس لیے
رسول کہہ دے کہ اے میرے حبیب میں زبان نہیں رکھتا، میری مجبوری ہے کہ میں زبان نہیں رکھتا، میں نے تیری زبان کو اپنی زبان کہہ دیا ہے، اے میرے حبیب تو ان کو کہہ دے قل هو اللہ احد، میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، صمد ہوں، قل هو اللہ احد اللہ صمد، کہتا میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب 14 کو بنا لیا تو کہاں سے بنایا؟ او بھائی اپنے نور سے بنایا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے اس میں بھی تو اختلاف ہے نا، ہے نور سے، ہے اللہ کے نور سے، تو بنایا اپنی پہچان کا ذریعہ۔ حدیث قدسی ہے کون تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں کنزن مخفیہ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے چاہت ہوئی میں پہچانا جاؤں، فخلق تو کہا یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو بنا دیا اپنی بات۔ اچھا یہ دیکھیے وہ کہتا میں چھپا ہوا تھا، وہ کون سا ایسا پردہ ہے جو اسے چھپا لے؟ کس سے چھپا ہوا تھا؟ سوال ہے نا بھئی میں آتا ہوں، میں نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا ہے، مول صاحب آ گئے ہیں، میں نے نقاب اوڑھا ہوا کیوں؟ اس لیے مجھے کوئی پہچان نہ لے، تو جب کوئی تھا نہیں، کیا ان سے 14 سے پہلے کوئی تھا؟ 14 کے پہلے کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچان ان کی بدولت، ان کے ذریعے، صلوات پڑھے بابا سے بلند مل کے، میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جب اس نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، اب ٹھیک ہے، میں پہچانا جاؤں اور میری پہچان ہو جائے، تو وہ کس میں چھپا ہوا تھا؟ کہاں چھپا ہوا تھا؟ اور مخفی خزانہ تھا، کس نے چھپایا ہوا تھا؟ بھائی 14 میں ہی چھپا ہوا تھا، 14 میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں، تو اس نے 14 کو بنا دیا، اور کہا گیا جس میں چھپا ہوا تھا حجاب خدا جو ہے، جو حجاب اللہ ہے، وہ سیدہ ہے، پردہ توحید حجاب اللہ سیدہ ہے، یعنی سیدہ نے چھپایا ہوا تھا۔ بس پردہ ہٹا، اس نے کہا میں پہچانا جاؤں، اس نے اپنے نور سے جدا کیا۔ توجہ میری طرف، انہیں اپنے نور سے جدا کیا، 14 بن گئے، اور 14 خدا کے نور سے ہیں، اور 14 کے کمال ایک ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ جب نور محمد کو بنا لیا تو کہا میں، جب نور کو خلق کر لیا تو پوچھا جس نور کو خلق کیا کہ بتائے کہ میں کون ہوں، تو آواز نور محمد سے آئی انت للہ، تو اللہ ہے، نور ہے، تو اللہ ہے۔ جب دوسرا نور خلق کیا تو پوچھا بتا میں کون ہوں، کہا تو اعلیٰ ہے، کہا تو ولی ہے۔ یہ اپنے کمالات جو نور خلق ہو رہا ہے ان کے نام رکھ رہا ہے، کون؟ اللہ۔ جب حسن کے نور کو خلق کیا تو کہا بتا جس میں خدا کی ساری
کائنات سمٹ کر خوبصورتی بن کر سامنے آ جائے اسے حسن کہتے ہیں. کہا تو بتا میں کون ہوں؟ کہا تو محسن ہے. کہا تو حسن ہے. جب حسین کے نور کو خلق کیا تو پوچھا بتا میں کون ہوں؟ آواز آئی تو فاطر السماوات، تو قدیم الاحسان ہے. کہا تو حسین ہے. جب فاطمہ کے نور سے پوچھا تو کہا تو فاطر السماوات ہے. کہا تو ہی تو میری فاطمہ ہے. عظمت سیدہ پہ بابا سے بلند صلوات پڑھ. اب یہ ان کا کمال ہے، یہ بشر نہیں، لباس بشر میں ہے. یہ بشر نہیں، لباس بشر میں ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ اس کی توحید کو منانے کے لیے بشر بن کر آ گئے. انہوں نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے نور سے ہیں سارے کمالات. اچھا جب بنایا اس بے نیاز نے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو کہا رسول ان کو کہہ دو میں کسی کی اولاد نہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے. اور انہیں یہ بھی کہہ دے کفواً احد، میرا کوئی کائنات بنانے میں ہمسر بھی نہیں ہے، میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے 14 کو بنایا ہے. ہمیں بنا کر وہ فخر نہیں کرتا، ہم جیسوں کو بنا کے وہ فخر نہیں کرتا کہ میں نے ان کو بنایا. جب 14 کو بنا دیا تو اب کہتا ہے کہ میں کیوں نہ فخر کروں، میں نے محمد کو بنایا ہے، میں نے علی کو بنایا ہے، میں نے فاطمہ کو بنایا ہے، حسن کو بنایا، حسین کو بنایا، مہدی تک جتنے بھی ہمارے 12 امام ہیں 14 کے 14 کمال قدرت ہیں. پھر اس نے اپنے کمالات کا، ان کو اپنے کمالات کو نام دیے ہیں. اور اس زمانے کو چلنا تھا. اس نے کہا ہے کاش کائنات ہوتی، دنیا بنتی، آسمان ہوتا. یہ اس کی حسرت ہے جو احد ہے. وہ اللہ بھی نہیں تھا، وہ رحمان بھی نہیں تھا، وہ رازق بھی نہیں تھا، وہ قادر تھا، وہ خالق نہیں تھا، وہ فقط احد تھا. قرآن میں ہے نا قل هو اللہ احد. وہ یکتا تھا. یہ رحمان، یہ رحیم، یہ شکور، یہ غفور، یہ خالق، یہ سارے نام انہوں نے اسے دیے ہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی وہ خالق کیسے نہیں تھا؟ بھائی مخلوق تو تھی نہیں کہ جو اس کی کھاتی تو وہ خالق کہلاتا. وہ رحمان تھا کیسے؟ بھائی کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس پہ وہ رحم کرتا. رحم کیا جاتا ہے گناہ گار پر. جب 14 سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں تو وہ رحمان کیسے؟ بس جیسے جیسے یہ سارے نام جو آپ پڑھتے ہیں، جو 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، 1000 نام ہیں، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سارے انہوں نے دیے. وہ تو فقط احد تھا، وہ احد تھا. ذہنوں میں رکھے، اپنوں میں یہ عقیدہ بنائے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ 14 نے دیے ہیں اللہ کو. بس جیسے جیسے یہ نام دیتے گئے وہ خوش ہوتا گیا. اب یہ زمین پہ آنا تھا، کائنات کو بننا تھا، تو کہا میرے حبیب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ کائنات ہو. تو کہ میرے اللہ تو حسرت کر، ہم بناتے چلے جائیں گے. کہا تو میرا جی چاہتا ہے لیکن میرے تو ہاتھ نہیں. جو ہے کہا یہ ہاتھ جو ہیں تیرے جو ہیں یہ بھی تو تیرے ہیں. کائنات میں کن نہیں کہہ سکتا. کہا میری زبان جو ہے کائنات ہم بناتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے. کائنات کی ہر چیز 14 نے بنائی. کہا اللہ نے بنائی ہے.
سوچتے رہے آپ، میرا تو یہی عقیدہ ہے، مجھے تو کسی کے عقیدے سے ٹکرانا نہیں۔ 14 نے بنائی، 14 نے بنائی، اللہ نے فقط 14 بنائے ہیں، باقی ہر شے کائنات کی 14 نے بنائی ہے، اور 14 سے محبت کرنا ہی اس نے کہا اے رسول اب ان سے کہہ دو کل اسالکم، اے رسول تو کہہ دے۔ میں نے پہلی عرض کیا ہے نا کہ کل جہاں بھی آئے گا رسول تو کہہ دے، ان سے کیا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، مگر چاہتا کیا ہوں اپنی ذی القربیٰ سے مودت، محبت نہیں کہا، محبت نہیں کہا، مودت کہا ہے، اور مودت کا یہ ہے کہ بغیر ان کی مودت کے مر جانا ہی بیکار ہے، اور ان کی محبت میں مر جانا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں بستر بیماری پہ مر جائے، ہسپتال ضرور نہیں، وہ میدان جنگ میں جا کے مرتا ہے، جو ان کی یاد میں، جو ان کے ذکر میں، جو ان کے فکر میں دنیا کو چھوڑ دے، معصوم فرماتے ہیں علی حب آل محمد مات شہیدا، اسے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، اور تم اس کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ من مات علی حب آل محمد مات، ٹھیک ہے، اللہ مغفورا، مات مغفورا، وہ بخشا ہوا گیا ہے، یعنی بخشا ہوا اس کو کہتے ہیں جس کا حساب نہ ہو، جو قبر سے پہلے ہی، تعویذ قبر بند ہونے سے پہلے ہی جس کا بابا حساب ہو چکا ہو، مات مغفورا، مغفرت کی موت مرا ہے، ابھی قبر میں پہنچا نہیں، ادھر علی آ گئے۔ ابھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی فخر آباد کی والدہ مجھے کہ آغا صاحب یہ بتائیں کہ یہ میرا بیٹا جنتی ہے نا، بخشا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا مولا کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ ذاکر بھی تھا مولا کا، وہ مداح خان بھی تھا، ماتمی بھی تھا، نواح خان بھی تھا، تو ان کی ضمانت تو جناب سیدہ نے، اپنا جب نکاح ہوا جناب سیدہ کا تو زمین آسمان حق مہر میں لکھ دیے اللہ نے، جنت حق مہر میں، ساتوں آسمان حق مہر میں، زمین سات حق مہر میں، تو سیدہ نے کہا کم ہے، میری طرف دیکھیں بھائی، سیدہ نے کہا بس میں زحمت تمام کرنے والا ہوں، میرے پیچھے 2 پڑھنے والے آ گئے ہیں، بس 5-7 منٹ، سیدہ نے کہا کہ کم ہیں، تو جبریل کو ہٹایا تو اللہ نے کہا فاطمہ بتاؤ پھر کیا چاہیے؟ کہا میرے اللہ اگر دینا ہی چاہتا ہے تو میرے حسین کے عزاداروں کی شفاعت لکھ دے۔ بھائی ابھی بھی سوچنے کی کوئی بات ہے؟ مغفرت ہے یہ جو ہمیں دنیا میں اذیتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں گناہوں سے، اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب ادھر ہی ہماری آنکھیں بند ہوئی اور ساری زندگی ہم نے علی علی کیا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں ادھر قبر میں علی آ گئے۔ آتے نہیں ہیں کیا؟ ایمان نہیں ہے آپ کا؟ علی قبر میں آ گئے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم لا وارث ہو کے نہیں مرتے، ہمارا پہلا وارث علی ہے، اور علی کی بیٹیاں علی کو بچانے کے لیے۔ رضادارو، آج آپ امام کے عزادار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک امام کا چلیسمہ ابھی ختم ہوا ہے اور دوسرے کا شروع ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے مصائب کی یہ کہ زہرا زادی، زہرا کی بیٹیاں
ایک بھائی کا چہلم منانے کے لیے کربلا پہنچی اور آج دوسرے کی شہادت ہو گئی۔ عزادارو، یہ اجر رسالت ہے کہ ایک کا جنازہ تیروں پر ہے اور ایک کے جنازے پر تیر ہے۔ بہت مصائب ہیں زہرا جاتیوں کے لیے، اتنا امت نے رلایا۔ خدا کی قسم، جب قید سے رہا ہو کر آئی ہے نا نانا کے حرم پر، تو ایک مرتبہ کہا نانا اتنا تیری امت نے مجھے اجر رسالت دیا ہے، اگر تیری قبر کے پاس یہ نہ ہوتے نانا تجھے دکھاتی، تیری امت نے مجھے تازیانے مارے، مجھے نیزے مارے، مجھے پتھروں سے مارا۔ عزادارو، بی بی آئی، ماں کی قبر پر آئی اور آ کر کہا ماں ماں، تیرے حسین کو کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کر شام کی طرف چلی گئی تھی، اماں میری مجبوری تھی، میں شام کی قیدن تھی۔ اماں، آپ کے بابا کی امت نے ادھر میرے بھائیوں کو مارا، ادھر ہمارے خیام جلائے، ہمارے خیام کو لوٹا اور ہمیں قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھراتے رہے، ہماری عظمت کو پامال کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ محمد و محمد امین حضرات، بلا تاخیر دعوت سخن اللہ چند منٹ کے لیے جناب محمد حسین صاحب کے دوران کو پسند ہوں اور فضائل مصالح صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ ہم سے کبھی باوض بلند تک صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح بلند تک صلوات۔ حسین ہے، حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمان درسگاہ حسین جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، مثال شہنشاہ حسین۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، کربلا کا مصطفیٰ حسین۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، کربلا کا مصطفیٰ حسین۔
چلا گیا میرا حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زوال درس کا حسین تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا پسر جوان کی لاش پہ پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا وہ خلیل کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا زوال درس کا حسین ہے اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس خاک کربلا دفن بہن نہ کر سکی دفن بہن نہ کر سکی دھوپ میں پڑا رہا یہ غریب کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا زوال درس کا حسین ہے حسین ہے بر محمد علیہ محمد فاؤز محمد صلوات مومن حضرات بلا تاخیر دعوتی خطاب میں جناب ذاکر محمد ظہیر عباس صاحب کے دوران محفوظ میں بہنوں اور فضائل مسائل رسول اللہ علیہ وسلم بیان کریں میرے کو باواز بلند صلوات ذاکر محمد ظہیر عباس صاحب محمد وآل محمد بلند الصلوات محمد وآل محمد تبارک من سورۃ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا جناب السيدات طيبات أهل بيت صلوات الله عليه وسلم عند رسول اللہ وقت ہے امداد کا آواز سم بہر خدا بردن کی فریاد کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ آل نبی اولاد کا مشکل کو میری حل کرو صدقہ سے جدے سے کیا دیر ہے یا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ موجود نمائی کیجئے مشکل کشا کے واسطے مشکل کشا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بلند صلوات پر سید میں نو آگ سو تے میں 2 منٹ بھی پڑھ سکتے ساں
لہذا رضے ہے کہ سال بعد آویدہ ہے کہ ڈیوٹی ماں جی لائی ہوئی ہے ساڑی کہ تسان ظفر عباس ضرور آ جانا تو میں تقریباً 6 بجے ننکانے تو ممبر چلیا ہے تو پانی تھوڑے سامنے ایتھی بہ کے پیتا ہے تو تسا 5 منٹ بڑھاونا تو تھوڑی مرضی دی گل ہے آپ کو تو میں ممبر چھڑ دینا ڈیوٹی ہے بادشاہاں دی لجپالاں دی جی سونی سلوات پڑھ جناب سیدہ موقع ملا بس بھائی سورج حسین کا ہے ستارے حسین کے بالکل میں توازن نہیں کرتی شروع کر دیتی ڈیوٹی بادشاہ وزیر شاہی منظور فرماون یہ سورج حسین کا ہے ستارے حسین کے بکھرے ہیں ہر طرف یہ نظارے حسین کے بسم اللہ کرم ہے سورج حسین کا ہے ستارے حسین کے بکھرے ہیں ہر طرف یہ نظارے حسین کے خلد بری عمل میں نہیں نیتوں میں ہے کیونکہ ہور نے سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے یا میرا خطبہ دل سے میرا کچھ ہو رہا ہے چلو ٹائم کی قلت دیکھ کے میں عرض کرنا چاہتا کہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی کو حسنین شریفان دی پاک ہمہ کو خالق بن عباد صاحب کیڑے کیڑے لقابات نہ یاد اجازت ہے جی خالق ہے کہ کمال وحدت نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے کمال وحدت شاہ جی کمال وحدت نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے نبی دے باغے بہشت بھی ہے کلی دے باغے قبول بھی ہے کمال وحدت نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے نبی دے باغے بہشت بھی ہے کلی دے باغے قبول بھی ہے خالق کہتا زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے بسم اللہ کرام ہے جی زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے خالق کہتا ہے کہ انہی کے نقشے قدم کے ذروں نے ماہ و انجم کو نور بخشا انہی کے نقشے قدم کے ذروں نے ماہ و انجم کو نور بخشا انہی کے در کے غداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا انہی کے نقشے قدم کے ذروں نے ماہ و انجم کو نور بخشا انہی کے در کے غداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا خالق کہتا ہے جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا یہی نبوت کا خاتمہ ہے نظر اٹھا کے نادے خاتم حجاب عصمت میں فاطمہ ہے مل کے صلوات پر ثانیہ ذات ہے پھر بھی صلوات پر ثانیہ ذات ہے لا الہ دہ بکا دین کی تہ بنا دکھیاں دا ہے آسرا گھر بطول دا میں بسم اللہ کرتا بالکل ٹائم ضائع نہیں کیتا بالکل ٹائم ضائع نہیں کیتا لا الہ دہ بکا دین کی تہ بنا دکھیاں دا ہے آسرا گھر بطول دا لا الہ دہ بکا دین کی تہ بنا دکھیاں دا ہے آسرا گھر بطول دا شان یسم عظمتی کیا سنا میں کتنی یہ قدیم ہے کیا ڈساوا میں جت رسول رک ونجے جبرائیل جھک ونجے جت رسول رک ونجے جبرائیل جھک ونجے مومنا دی سجدگاہ در بطول دا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا خالق بن بادشاہ بی بی پاک علی کو شور کیسا تھا کہتا ہے
तशीशेर अपनी आप जय को लोग याद पुतरा पे जय दा चेहरा वेखना सवाब है। अरे मौला बिस्मिल्लाह कर नगर नगर में शहर शहर में शम्सो कमर में यदि यदि है और बहर बर में वुसअत नजर में खुल्द के दर में अली है। मैं क्या बताऊं जवाब जलवाए हैदरी है कहाँ कहाँ पर। अरे दीवार काबा बता रही है खुदा के घर में अली। जय को लोग याद पुतरा पे जय दा चेहरा वेखना सवाब है। जेड़ा रब दी मर्जियां दया मालके हाय हाय जेड़ा रब दी मर्जियां दया मालके नाज में कायनात नाल सब दा पालके अजमतां दा शहनशाह शियां दा है पेशवा तेनू सहरी दा खुदाए वर बतूल दा। सजदे चों सर उठाने मुस्तफा फौरन रोजा के आए किबरिया। सर मुबारक तसद के अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। रसूल आगे सुहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। ऐसे माहौल में मुस्कुराते शबीर घर से नुमा रहे थे। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को माशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन। सजदे चो नजर उठाने मुस्तफा फौरन रोजा के आए किबरिया। सजदे चो नजर उठाने मुस्तफा फौरन रोजा के आए किबरिया। केड़ी गल जी पंजा बार तो दंदाई उनाद पंजा बार तो दंदाई उनाद है। एको नाद जानिए तेरी नमाज है। सजदे नो बधाई जा नाचते मनाई जा। सजदे नो बधाई जा नाचते मनाई जा। कंड तेरी ते बह गई पिसर बतूल दा। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे। बिस्मिल्लाह करा मैं रोहमत थी रोहमत नहीं लगे लावणी में। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे प्राण। हाय जितने दिन जिंदा रहे सोने से घबराते। मैं सुनावा जी पर्दा बिना सजा वीर सकीना को बिस्मिल्लाह करा एक बकरी मौत है आई देखे जालम ने उदे दौर लाए वो कहे घोड़े अला। बिस्मिल्लाह करा नाल नाल बजाई तेरे दर्द सिवर तेरा जुल्म तो जै छिड़का नाल। जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा हो जै छिड़का नाल लुटाई ते सज्जादा दाए। ओ मैं को नहीं बोलना ओ जिवें शाम दे विच दफ लानतुल्लाह को
दर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा बुलंद सलावत आमीन हज़रात बिला तखलीर दावत खिताब नबी जनाब ज़ाकिर बैत ज़हीर अब्बास साहब के वरना फर्ज मेंबर हों और फ़ज़ाइल मसाइल रसूल रसूल बयान करें। उनके आम से कबल तमाम मोमिन से मुल्तमस हूँ कि वो मेंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ, आगे काफ़ी जगह खाली है। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। बाबा से बुलंद सलावत करो। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी अजीम है। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ो। ज़माने भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहे हैं। ज़माने भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहे हैं। ज़माने भर के उदास लोगों, भाई मेरे पास देख, ज़माने भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहे हैं। सभी के मुंह पे हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहे हैं। नाज़ हुसैन बहुत तवज्जो। न्याज ज़माने भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहे हैं। सभी के मुंह पे हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहे हैं। और ये बम धमाके ये मजलिसों का हजूम तो देखो लोगों, यजीद जितना दबा रहा है हुसैन उतना ही छा रहे हैं। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ो। ज़माने अंदर में फिर के लेंदा, ज़माने अंदर मैं फिर के लेंदा है कौन दाता सवाली कौन है। ज़माने अंदर मैं फिर के लेंदा है कौन दाता सवाली कौन है कौन मोमन ते कौन मुनकर ते पंज तंदा मवाली कौन है। ज़माने अंदर मैं फिर के लेंदा है कौन दाता सवाली कौन है कौन मोमन ते कौन मुनकर ते पंज तंदा मवाली कौन है कौन मोमन ते कौन मुनकर ते पंज तंदा मवाली कौन है। मलंग अली दा अदय मैं बहुत वड्डा तजर्बाकारा तू के न समझे जो जानदा नहीं। अली दा ना लेके देख लेना हलाली कौन है, हरामी कौन। हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उच्ची सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बुलंद सलवात। अल्लज़ी कला फी शानिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पाक नबी दी ज़ात पे बुलंद सलवात।
یا علی قاسم النار والجنہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری اجنہ اجنہ جنہ دا علی علی امام دو ہاتھ بلند حیدری کشتی چھٹ کے آل رسول والے بے عقلائی تریں تے کی فائدہ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا یا علی اگر کوئی بندہ 70 نبیاں دے اعمال لائے کہ اللہ دی عدالت وچ پیش ہوئے 1000 پیدل حج کیتا ہوئے صفا تے مروہ دے درمیان اللہ دے راہ وچ بے گناہ ماریا جاوے ساری زندگی سجدے وچ گزاری ہوئے اللہ دے سونے نبی دی آواز دی یا علی میں اس دی قسم جس نے قبضہ قدرت میں محمد جانے اگر ایک رائی کے برابر بھی تیرا بغض دل چھوڑا جہنم میں جائے گا کشتی چھٹ کے آل رسول والے بے عقلائی ترے تے کی فائدہ تے دلوں بغض تے حسد جے نہ کڈے اللہ ہوئی کرے تے کی فائدہ تے لنگر کھا تجھے دل جھوب ہے دردی نہیں نبی کول مرے تے کی فائدہ باوازی بلند تر سرور کرو او بہر غمان دیا توفانہ چون لنگنائی جے پار علی دانا راما حیدری او بہر غمان دیا توفانہ چون لنگنائی جے پار علی دانا راما تے مر ونجنا ہی جھوک فنا دے زندگی دے دن چار علی دانا راما جوگ فنا دی زندگی دے دن چار علی دانا راما میرا پیر علی علیہ السلام کیڑی عظیم و شان دا مالک کے اوکھیاں دے ویلے جے کو نبیاں پکاریا وچ طوفانہ دے بیڑا اس جتار علی نگار حیدری میرا پیر علیہ السلام جس طرح عجب عجیب عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اوزن اللہ اس طرح میرے پیر علی علیہ السلام جو جڑی ذوالفقار عطا ہوئی ہے وہ بھی عجیب ہے میرے پیر علی علیہ السلام کی تلوار بھی عجیب ہے باوازی بلند تر سلوات کرو میرے مرشد کشا علی علیہ السلام کی تلوار بھی اس طرح عجیب ہے ایک بار ایک بندہ آیا اکھا لگا یا علی علیہ السلام آج میری تلوار نے بھی انہیں بندے مارے جنہیں بڑی تلوار نے میرا مشکل خوش علیہ السلام فرماندے نے کہ میری تلوار وہ ہے کہ یہ نسل سے کوئی مسلمان پیدا ہونا ہوئے وہ نہیں مارنے میرے مولا مشکل خوش علیہ السلام نے تلوار کے لیے عطا ہوئی ساڑھ جاوے جڑا مولا اہل دا رقیب اہل بھی عجیب اہل دے تلوار بھی عجیب ایک من کر دے گڑھ دے بیٹھے آنکھیں پئی تلوار علی دانا
बाबा से बुलंद कर सलाम। ओ ये कुल कायनात है जितनी, ये सब रकबा अहले का है। ये कुल कायनात है जितनी, ये सब रकबा अहले का है। ये कुल कायनात अहले का है। ये कुल कायनात है जितनी, ये सब रकबा अली का है। ये कुल कायनात है जितनी, ये सब रकबा अली का है। खुदा का घर है काबे में, वहाँ कब्जा अली का। खुदा का घर है काबे में, वहाँ कब्जा अली का है। वहाँ कब्जा अली का है। सुनो ये बात है मेरे, यही मेरा अकीदा है। सुनो ये बात है मेरे, यही मेरा अकीदा है। ये सांसें ले रहे हो जो, ये सब सदका अहले का। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ इंसान हैवान खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, उन लोगों ने दसना चाहना। ज़मीन वाले जो खाते हैं अनाज फातिमा है ये। ज़मीन वाले जो खाते हैं अनाज फातिमा है ये। अरश पे जो चलता है वो सब सिक्का अहले का। ओ एक मैं नई जहानत कल्ला हुसैन दा, 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 एक मैं नई जहानत कल्ला हुसैन दा। ज़ाकिर है कुल जहान पे अल्लाह हुसैन। एक मैं नई जहान पे अल्लाह हुसैन दा। ज़ाकिर है कुल जहान पे अल्लाह हुसैन दा। रब काबा दी कसम, ये हुसैन पाक का जिक्र साड़ी मजलिसां दा मोहताज नहीं, ज़ाकिरां दा मोहताज नहीं, अलाम उलमावां दा मोहताज नहीं, इस मजमे दा मोहताज नहीं। क्यों क्यों क्यों? इस शादी लो करे ते फरिश्ते भी कर दे, रब नाल मिल के ईद ते सलवात पढ़ दे। ए हुसैन बादशाह, ए हुसैन बादशाह केड़ी अजीम शान दा मालिक है। इस शादी ना करे ते फरिश्ते भी कर दे, रब नाल मिल के ईद ते सलवात पढ़ दे। इस शादी ना करे ते फरिश्ते भी कर दे, रब नाल मिल के ईद ते सलवात पढ़ दे। असहाब ने भी देखा जलवा हुसैन दा, असहाब ने भी देखा जलवा हुसैन दा। पुश्ते नबी बनी ये मुसल्ला हुसैन।
ادپیاں مرے پتر جوان ضعیفی وچ ہر مجلس وچ دعا منگدا رہندا فضائل اپنی مرضی نال سنا کرو مصائب میں سنیا کرو جویں کوئی بڑھڑا پیو اپنے جوان پتر دی لاش تے روندا ہے ہر مجلس وچ دعا منگدا رہنا تسا آمین آکھائے میرے اللہ کسے بڑھڑا پیو دا جوان پتر نہ مرے ادب مرے پتر جوان ضعیفی وچ تے اوندا پیار گائے قانون ادب قسم خدا دی ماں پیو تے پیو دا تھی وین گئے ختم سکو قسم خدا صدق وجہ ببلالا تو جنگ ظلم ممنونے تجن سد اجتے آمالا وچ بولایا علی اکبر محمد علیہ محمد بہت زبردست سلوات مومن حضرات کلام سماعت فرمائیں کہ 16 ربیع الاول جشن صادقین بعد نماز مغربین اسی امام بارگاہ قصر مسافر شام میں منعقد ہوگا جس سے منقوت خان غضنفر جعفر برادران تشریف لائیں گے اور خطابت کے لیے جناب مولانا سید علی اکبر کاظمی صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اب میں بلا داخل دعوت سخن نگاہ اور فیاضت کے لیے شاعر آل عمران عرفان حیدر الحسینی صاحب کے رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل مصائب رسول اللہ رسول بیان کریں ان کی آمد سے قبل ملتمس ہوں کہ تمام مومنین جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے کافی جگہ خالی ہے درمیان میں بھی اور دائیں اور بائیں بھی تمام مومنین ممبر کے قریب تشریف لے آنے کا باواز بلند تر صلوات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام باواز بلند تر ایک صلوات حق سیدنا سمجھ کے ایسے پڑھی کہ اجر رسالت ادا ہو جائے شہنشاہ زمانہ ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ الاعظم سفینۃ النجات عین الحیات شریک القرآن مالک کل زمان وارث کعبہ وارث اذان امین ذوالفقار راکب دوش ذوالجماع وارث دستار مصطفیٰ
وارث علی ولی اللہ سائر الوائد فارس الحجاز بقیت اللہ العظم سفینۃ النجات عین الحیات شریک القرآن خدا کے گھر کا آخری وارث 1,24,000 نبیوں کی آخری آس یعنی میرے زمانے کا عباس امام زمانہ کے تاجیل ظہور کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ بطول کا بیٹا ہمیں اپنے لشکر میں شامل فرما لے۔ اجازت ہے نوکری کی ابتدا کی جائے۔ آپ تھوڑے نہیں ہیں کافی، آپ تشریف فرمائیں۔ اور آج کی مجلس امام حسن مجتبیٰ کے مقدس نام سے منسوب ہے۔ میں مولا کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے دل ہے کہ میں خطبہ پڑھوں، اور اگر آپ خطبے پہ میرے ہم سفر ہو گئے تو یقیناً مجلس کا لطف زیادہ آئے گا۔ اجازت ہے نوکری کی ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور، فی کتاب المسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی المحبوب، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سرودی، عین اللہ، حسن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، صبغت اللہ، حجاب اللہ، قدرت اللہ، زینت اللہ، دلیل اللہ، وکیل اللہ، سبیل اللہ۔ جو بندہ بیٹھا ہے اسے اپنے مرشد کے القابات پہ اتنا تو بولنا چاہیے نا کہ پتہ چلے اسے اپنے مرشد کے لقب پسند ہے۔ عین اللہ، حسن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، صبغت اللہ، حجاب اللہ، قدرت اللہ، زینت اللہ، دلیل اللہ، وکیل اللہ۔ اسد بھائی جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کی ضیافت ایمانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی القابات امیر المومنین میں پڑھ رہا ہوں نا، ان میں ایک لقب بھی ایسا نہیں جو علی کو کسی بندے نے دیا ہو۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، یہی حق بولنے کا۔ ایک لقب بھی ایسا نہیں جو علی کو کسی بندے نے دیا ہو۔ علی بیٹھک والا مولا نہیں، علی منت والا امام نہیں ہے، علی کو کسی نے الیکشن میں مولا نہیں بنایا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی کو علی نے بنایا ہے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی۔ آگا صاحب میں دوبارہ القابات علی پڑھوں کیونکہ آگے حضرت جی 2-4 لقب ایسے ہیں جن پہ زبان نہیں بولتی، عقیدہ بولتی۔ اور کائنات آدم و عالم میں میرا مرشد علی ہے، جس کا ذکر ماؤں بہنوں میں بھی کیا جائے تو عزت میں اضافہ ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، بولنا بھائی، بولنا ہے، اچھی باتوں میں بولا کرتے ہیں۔ میرا مرشد علی واحد امام ہے جس کا ذکر ہم اپنی دیوں بہنوں میں بھی کر لیتے ہیں، اپنی ماں بہنوں میں بھی کر لیتے ہیں، ہم مستورات میں بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارا علی پڑھتے ہوئے سار فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اب میں دوبارہ القابات علی پڑھ رہا ہوں۔ جو بندہ گھر سے ذکر میں آیا، عین اللہ، بولو، بول دے ہو، آپ سلامت رہے۔ لسان اللہ، جنب اللہ، صبغت اللہ، حجاب اللہ، قدرت اللہ، زینت اللہ، دلیل اللہ، وکیل اللہ۔ اللہ کرے وہ شیعہ گھر کا بندہ نہ ہو جو علی کے اس لقب پہ چپ کر جائے۔ صدیق اکبر، زندہ باد، زندہ باد، یہی حق بولنے کا۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ عین اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جی
چلے آپ نے یہ کہ اچھا مجھے چھیڑتے رہیں گے تو میں چھڑا رہوں گا. گوندل صاحب میں سی ڈی والا بندہ ہی نہیں, میں سی ڈی رٹ کے بات ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا لقب چرائے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, شہید علامہ ناصر عباس صاحب ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے, رمضان کا پروگرام تھا, سامنے اچھا مولوی بڑا چلا قبلہ جو بھی کسی امام کا فرمان پڑھے نا تو فرمان پڑھنے سے پہلے اس امام کے لقب پڑھتے تھے. مولوی چلاکی کیا کرتا, لقب لے لیتا تھا, بندہ آگے اپنا لگا لیتا تھا. ہائے 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 کیوں پیچھے رہ گئے. قبلہ بڑی دیر نہ ناصر صاحب دیکھتے ہیں کہ اب باز آتا ہے, اب باز آتا ہے, اب باز آتا ہے, مجھ سے دعا کرنی دے. جب وہ باز نہیں نہ آیا قبلہ نے انداز بدل دیا. قبلہ کہتے ہیں علامہ صاحب اب میں اپنے جس امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں نا اس کا نام علی رضا ہے. بولنے بولنے بولنے. اس کے باپ کا نام موسیٰ کاظم ہے, اس کے باپ کا نام جعفر صادق ہے, اس کے باپ کا نام محمد باقر ہے, اس کے باپ کا نام حسین زین العابدین ہے, اس کے باپ کا نام حسین ہے, اس کے باپ کا نام علی ہے, اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے. قبلہ نے آدم تک سارا شجرہ پڑھ کے مولوی سے کہا علامہ صاحب آپ نے لقب چرائے ہیں, شجرہ چرا کے دکھا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. آپ سلام بولے یہی حق ہے. حیدر حیدر زندہ باد زندہ باد. آپ جی آپ جی ہیں بھائی, آپ سلامت رہے. حیدری مالک میرے بھائی اسد کو قائم و دائم رکھے, اسی طرح یہ آزا خانہ آباد رہے. مالک ان کے بزرگوں کو جوار مولا کائنات میں جگہ عطا فرمائے, چونکہ ہمارے پاس ذریعہ نجات ہی ہے. کیا شاہ جی خوش ہوتے ہوں گے ان کی روح جب یہاں موجود ہوتی ہو, اور وہ دیکھتے ہوں گے کس انداز میں. اکثر بڑے باپ کے بیٹے بڑے نہیں ہوتے, وہ باپ دنیا میں کامیاب ہے جس کا بیٹا بھی اس ڈگر پہ چلتا ہے. اور آزادار ہونا اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. اگر سفر کریں تو اگلی بات کریں. انہوں نے لقب چرائے. مرحوم ضمیر اختر نقوی صاحب کا جملہ تھا, وہ کہتے چوری کی عادت گئی نہیں ہے. پھر سمجھ آئیے آپ کو, میری بات سمجھے کہ نہیں. اب میں دوبارہ لقب پڑھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے مولا حسن پڑھنا ہے, تو میں مولا حسن تک سفر کرنا ہے. عین اللہ یار اتنی تم عید کے بعد چپ کر گئے. لسان اللہ جم اللہ. اچھا سچا جی دعا فرمائیں. کیا لطف ہوتا ہے جب عقیدہ آپ کا ہو اور ثابت اگلے گھر سے ہو. یہ کیا اچھی بات ہے, یہ کرم ہوتا ہے. لسان اللہ جنب اللہ. آگے صاحب ایک لقب آئے گا, میں اس پہ چہرے دیکھوں گا. لسان اللہ جنب اللہ صبغت اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ. یہ سارے حدیثوں میں, آپ سلامت رہے بابا جی, یہ سارے احادیث معصومین سے لقب ثابت ہے. غیرت اللہ, دلیل اللہ, وکیل اللہ, سبیل اللہ, صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, فاروق اعظم. کیا بات ہے آپ جیے, آپ جیے, آپ جیے. فاروق کا معنی کیا؟ فاروق کا معنی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے. فاروق کا معنی, اب تو ہر چیز تیری موبائل میں موجود ہے, ڈکشنری نکال لغت سے دیکھ. فاروق کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان, بڑی آہستہ سے بڑی بات کرنے لگا, بڑی آہستہ سے بڑی بات کرنے لگا, جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے. میں نے ایک مولوی سے کہا تھا, اس نے اس کے سامنے جب میں نے یہ لقب پڑھا تو کہتا یہ تو فلاں ہیں. میں نے کہا جی فلاں ہیں تو کیا ہوا, نبی نے کہا ہے حق علی کے ساتھ ہے, تو پھر فرق کون کرے گا. بھائی بولے کیوں نہیں سارے یار, یہ لقب تیرے مرشد علی کا ہے, یہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا, لوگوں نے چرا لیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, لنگر زمین و آسمان, پیاسوں کو پانی پلانے والا, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, بے وطنوں کو وطن دینے والا, پردیسیوں کو گھر پہنچانے والا, اور مباہلہ میں محمد کو بیٹے دینے والا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت ہو,
आज की ये मजलिस है हज़रात, बिस्मिल्लाह। ये मेरा खुतबा था, थी मजलिस शुरू कर लो। अब मैं मजलिस शुरू करूँ, ये मैंने खुतबा पढ़ा। आज की ये बज़्म मारिफत, ये दरस तहज़ीब मंसूब है। पहला जुमला है मौला हसन, ज़ाया ना करना, आपने इतना अच्छा समाप्त फरमाया। आज की ये बज़्म मारिफत मंसूब है उस इमाम के साथ जिस इमाम की महफिल में हुसैन चुप बैठते हैं। भाई नहीं समझ आई, नहीं आया वो बंदा जो मौला हसन के इस तारुफ पे चुप रह गया है, जिसके सामने अल्लाह अकबर। जो बंदे कहते हैं जी शियों के मिंबर पे मौला हसन के फजाइल नहीं पढ़े जाते, वो तशरीफ लाएं सुने। जिसकी कचहरी में, जिसके दरस इरफानियात में, जिसके खिताब के सामने हुसैन जैसा इमाम, अगर जी और क्या तारुफ हो। चले 2-4 बंदे रह गए जो अभी तक नहीं बोले, मैं उनके लिए इस जुमले को आसान कर देता हूं। खतीबे नोके सीना जिसके सामने चुप रहे उसे हसन कहते हैं। क्या बात है यार, खतीबे नोके सीना पे बोलने का शुक्रिया। खतीब जो नेज़े पे बोलता हो, वो जिसके सामने चुप कर जाए, उस बादशाह को हसन कहते हैं। हसन की हाय ओहो क्या दाद दोगे यार। हसन की राया को हुसैन कहते हैं। हाय हाय जिंदाबाद भाई, और जो अच्छी बातों में बोल लिया करते हो। हसन की राया को हुसैन कहते हैं। अब जुमला कहने जा रहा हूं, हसन के मुकल्लिद को हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद भाई, क्या बात है यार। आप सलाम। एक और अंदाज भी है। जनाबे जॉन, मैं मौला हसन के फजाइल नहीं पढ़ रहा, ना मैं पढ़ सकता, मैं सिर्फ मौला का तारुफ पढ़ूं। जनाबे जॉन, जनाबे हबीब, जनाबे मुस्लिम, जनाबे ज़ुहैर, जनाबे वहब कल्बी, जनाबे मुस्लिम, जनाबे जाफर, जनाबे औन, जनाबे अकबर, जनाबे कासिम, ये करबला के शोहदा के नाम ले लो, आप क्यों चुप कर गए। ये सारे जिसके पीछे खड़े हो उसे गाजी कहते हैं। क्यों नहीं सारे बोले। ये सारे जिसके पीछे खड़े हो उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास जिसके पीछे खड़ा हो उसे हुसैन कहते हैं। और ये सारे जिसके पीछे खड़े हो उसे हसन इब्ने अली। क्या बात है। मैं बड़े सादे लफ्जों में पढ़ूंगा। उस बादशाह को हसन इब्ने अली के। हसन इब्ने अली कौन? हसन यानी सिब्त अकबर, शहजादा आमन, रईस अरब। कायनात में जनाबे हाशिम के बाद जिसका दस्तरखान सबसे बड़ा है वो हसन है। जिंदाबाद भाई। जिसके दस्तरखान पे आए बाबा, एक जुमला कहने लगा, अल्लाह करे हर बंदे को समझ आ जाए। यानी वो हसन जिसके दस्तरखान पे वो भी आते हैं जो रोटी नहीं खाते। क्या बात है यार। और जिसके घर में बिछता है वो बोले यार, जिसके दर पे। और ये मैंने शायरी के अंदाज में कोई मुबालगा आराई नहीं की, कुरान कह रहे मिंबर पे ले आओ। मैंने पहले कहा था मैं पढ़ी लिखी बात करता हूँ। मिंबर पे कुरान लाओ, सूरह दहर पढ़ो। क्या इनके दरवाजे पे रोटी मांगने नहीं आए? क्यों भाई बोलते क्यों नहीं? मेरा सुना बोल। इनके दरवाजे पे रोटी मांगने आए। आए कौन आए? एक कहता मैं मस्कीन हूं, एक कहता मैं यतीम हूं, एक कहता मैं असील हूं। ये जो रोटी लेने आए हैं ना, ये रोटी खाते नहीं, रोटी भी नहीं खाते, झूठ भी नहीं बोलते और कह भी रहे हैं हम यतीम हैं। अच्छा रोटी मांगने आए, एक मसले का हल करो। ये जो बंदे हमारे पीछे पड़े हुए हैं ना, सिर्फ अल्लाह काफी, मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं।
یہ جو روٹی در بطول سے لینے آئے تھے یہ آئے کہاں سے؟ کہاں سے؟ حیدریہ. کہاں سے آئے تھے بھائی سارے بولو؟ حرج سے آئے تھے, وہاں سے آئے تھے. اچھا قانون الہی ہے, قیامت تک ہر فرشتے کی اپنی ڈیوٹی لگی. جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے, امیر المومنین کا خطبہ ہے پورا, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. اللہ نے جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس میں قیامت تک رہے گا. اب مجھے پتہ نہیں کون قیمت دے گا, میں آپ کے اس مرکزی امام بارگاہ میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, عزت آل محمد کی قسم ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو فرشتے قیامت تک اپنی ذمہ داری پر مامور تھے وہ در بطول پہ نام بدل بدل کے روٹی مانگ رہے ہیں. کیا بات ہے یار, آپ جیئے یار, آپ جیئے یار, آپ سلامت رہیں. جس کے دستر میں دسترخوان پر. اچھا جی مجھے ایک بات بتا بابا جی, یہ وہ در نہیں جہاں قاتل کو بھی شربت پلایا جاتا؟ یہ وہ در نہیں جنہوں نے اکبر کے قاتل کو روٹی کھلائی؟ وہی در ہے نا. میں نے آ کے عرض کیا فرشتوں کی بارگاہ, میں نے کہا سرکار آپ ویسے بھی کہہ دیتے تو روٹی تو مل ہی جانی تھی. یہ مسکین, یہ یتیم, یہ اسیر کیا ہے؟ اور یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا باپ مرا ہو, تو فرشتے کا تو باپ ہی نہیں ہوتا. ترابیاں چ پڑھنا اور جے, اکھاں کھول کے قرآن پڑھنا ہو رہے. سمجھ آ رہی میری مضمون پسند آ رہا ہے؟ آگے جملہ کہوں, میں مولا حسن کے دسترخوان پہ آؤں گا. اگر میرے مجمع کو آگے سب بات سمجھ آ گئی, ایک کہتا ہے میں اسیر ہوں, ایک کہتا ہے میں یتیم ہوں, ایک کہتا ہے میں مسکین ہوں. سرکار آپ کی تو ڈیوٹی اور تھی, ایک وہ ہے جو رزق بانٹتا ہے, ایک وہ ہے جو پیغام لاتا ہے, ایک وہ ہے جو موت دیتا ہے. آپ تینوں کی جو ڈیوٹی اور ہے, آپ در بطول پہ آ کے نام بدل بدل کے روٹیاں کیوں مانگ رہے؟ فرمایا کائنات کو بتا رہے جب ہمیں ضرورت ہو ہم بھی ان سے مانگتے ہیں. زندہ باد بھائی, زندہ باد بھائی, زندہ باد بھائی. آگا جی کہہ لو سارے مل کے بولو گے ہائے نبی. تو جن کے دسترخوان سے وہ بھی روٹی مانگے جو کھاتے نہیں, تو پھر مان جاؤ کہ ان جیسا دسترخوان کسی کا نہیں تھا. یہ تو عرب کے بدوؤں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے صرف اچھا کھلایا نہیں, یہ بھی بتایا ہے یہ حلال ہے یہ حرام. آئے ہائے, ورنہ عربی تو پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے تھے. جناب حاجم کہا جی کبھی مجلس ہوئی تو میں اس گھر کا صرف دسترخوان پڑھوں کہ اس گھر میں پہلا دسترخوان کس نے بچھا. اگر آپ اب آگے سفر کریں تو چلے. حسن یعنی سبط اکبر, حسن یعنی حسین کا امام. یار یہ کیسا تعارف ہے, حسین کا امام, امام حسین کا امام, امام حسین کا توجہ, امام حسین کا, سارے بولو امام حسین کا امام. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب جلال الدین سیوطی کی, کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ, اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. وہ کہتے ہیں نبی کی بہترین شبیہ کو حسن کہتے ہیں. نبی کی عقلاً نقلاً نطقاً حسباً نسباً جو نبی جس میں نظر آئے اسے حسن کہتے. تو آگا جی میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. رسول کے بعد کی یعنی رسول دنیا سے چلے جائے تو رسول کے بعد کی رسول کی شبیہ کو اکبر کہتے ہیں, اور رسول کے سامنے نبی کی شبیہ کو حسن کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت ہیں, آپ آباد رہیں, آپ آباد رہیں. ایک ٹکڑا اور سنیں اور پھر مولا حسن کا ایک فضائل آپ کو اور سنیں. جو کام علی کی تلوار نے کیا,
کیا کیا؟ ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، گردنیں کاٹتی تھی. جو کام علی کی تلوار نے کیا، یعنی کفار کے کندھوں سے ان کے سر کا بوجھ اتارا. یار چنگی گل تو بولیا کرو خدا دے بندے. کفار کے کندھوں سے ان کے سروں کا بوجھ اتارا. یہ کون کر رہا تھا؟ ذوالفقار علی. ذوالفقار علی کہاں سے آئی تھی؟ سارے بولو یار. کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے. لے جملہ میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. علی وہ ہے جس کی تلوار نے کفار کے سر اتارے ہیں، اور حسن وہ ہے جس کے قلم کی نوک نے منافقوں کے چہروں سے نگاہ بنا. کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. بی بی آپ کو سلام. اے نبی. ایسے 40 گھروں کی ایک حویلی تھی جناب ہاشم. نبی کی شبیہ ہے حسن. آگا جی 4 مصرے یاد آ گئے تو پہلے 4 مصرے پڑھن لگا. نبی کی شبیہ، سارے بولو. نبی کی شبیہ، نبی کی شبیہ، نبی کی شبیہ. اچھا میں نے کتاب میں جب حوالہ پڑھا نا، میری لائبریری میں کتاب میں نے کھولا تو جلال الدین سیوطی نے لکھا رسول کی شبیہ حسن ہے. میں نے حاشیے میں لکھ دیا نبی کے گھر میں بھی شبیہ تھی. کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھایا؟ میں نے بارگاہ عادیت میں ہاتھ باندھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں شبیہ؟ فرمایا ہاں، اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے اس شریعت کی حویلی میں فقیہ بھیجوں گا. اس شریعت کی میرے ساتھ بولتے آنا، میرے ساتھ بولتے آنا. جو بندہ شبیہ کا منکر ہے وہ بے ساختہ خاموش رہے، لیکن جو صبر کرے گا وہ میرے ساتھ بولے. خدا بتانا چاہتا ہے، خدا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اس شرجان کے آنگن میں وجیہ بھیجوں گا، اس شریعت کی حویلی میں فقیہ بھیجوں گا، اور قیامت تک لگائے نہ کوئی فتویٰ شبیہ پر، گھر محمد کے محمد کی شبیہ بھیجوں گا. کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. گھر محمد کے محمد کی شبیہ بھیجو. ایک دن امام حسن مجتبیٰ یوں گزرے تو نبی کے ممبر پہ کوئی بیٹھا تھا. تسی چپ کر گئے، تسی نہیں جان دے، جان دے ہو؟ اچھا تسی چپ کر گئے ہو. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے حسن رک گئے، رک کے اسے دیکھا. ایک بار ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوزاد کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر، یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. کیا بات ہے. اے باپ کا، یہ روایت کا لفظ ہے بھائی. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ جس کی قلم کی نوک علی کی تلوار والا کام کرے. ہائے ہائے، پتہ نہیں کیوں نہیں سارے بولے. اور آپ نے ابھی پیچھے بھی امام حسن پہ مجالس ہوئی. ابھی مجالس ہوئی ہے نا سرکار حسن میں. آپ نے فضائل سنا ہوگا، مولا نے مرد کو عورت بنایا. جس ذاکر کو مولا حسن پہ کچھ نہ آتا وہ یہ ضرور پڑھ دیتے کہ مولا نے مرد کو عورت بنایا. آؤ میں تمہیں ایک اور جملہ سنوں. علی بیٹھے ہیں ممبر کوفہ پہ. ممبر پہ وہ بیٹھا ہے جس کے لیے ممبر بنا تھا. 2 شامی آ گئے ادھر سے، شام سے آئے تھے. کہاں سے آئے ہوں گے؟ شام سے. کس کے بھیجے ہوں گے؟ آپ بہتر سمجھتے. سامنے بیٹھے علی خطبہ پڑھ رہے تھے. آگا جی علی خطبہ پڑھ رہے تھے. ہو سکتا ہے اسی فضائل پہ تمام کر کے مسائل زیادہ پڑھوں. علی خطبہ پڑھ رہے تھے. علی نے کہا میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جو بولتا ہے مگر زبان نہیں رکھتا. یار زبان علی سے توحید تو سنو. جو سنتا ہے مگر کان نہیں رکھتا، جو دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں رکھتا، جو دیتا ہے مگر ہاتھ نہیں رکھتا. علی نے بات کی تو شامیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھ کے ایک دوسرے کو کونی ماری.
اب میں دیکھوں گا اس بارگاہ میں کون سا وہ بندہ ہے جو اس جملے کی قیمت دے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے اس کا بڑا بھائی بھی یہ دعوے کرتا تھا. ہائے 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 بھائی جو بڑے بھائی کو بولا اسے میرا سلام ہے. یہ آج علی بھی وہی دعوے کر رہا ہے. علی نے اپنی نظر امامت سے انہیں دیکھا, وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا علی ہم آئے شام سے, اور شام میں ایک بات مشہور ہے کہ تیرے حسن کو بولنا نہیں آتا, حسن کو خطابت نہیں آتی, حسن کا لہجہ خطیبوں والا نہیں. علی کو جلا لایا. کیا کہا؟ حسن کو خطابت نہیں. اچھا میں کھڑا ہوں ممبر آگا, میں کر رہا ہوں خطاب, میرا اپنا انداز ہے, میرا اپنا لہجہ ہے, میرا اپنا انتخاب ہے, میرے اپنے لفظ ہے, میرا اپنا مضمون. ایسے ہی وہاں سے ذاکر کوئی اندر آئے, اسد بھائی مجھے اشارہ کریں, میرے دادا چپ, ذاکر صاحب آپ اس سے آگے پڑھیں. پڑھ لے گا؟ بالکل نہیں. وہ کہے گا سید کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اپنا انداز ہے, اس کی اپنی خطابت ہے, اس کا اپنا مضمون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب دو ظرف ہوں تو بات نہیں ملتی. ہائے 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 ہائے, جب دو سوچیں مل جائیں تو پھر بات نہیں ملتی. اپنا انداز, اپنا لہجہ. شاہ جی مجھے کتنی قیمت دے گا آپ کا مجمع؟ میں جملہ کہنے لگا, جب اس شامی نے کہا نا کہ یا علی شام میں مشہور ہے کہ حسن کو بولنا نہیں آتا, علی نے کہا اچھا میں چپ کرتا ہوں, حسن ان سے آگے تو بول. کیا بات ہے یار, آپ جیتے رہے یار, آپ جیتے رہے یار. ان سے آگے خطاب کر, وہی لہجہ, وہی لفظوں کا انتخاب, وہی مضمون, وہی معیار, وہی جوش خطابت, وہی کائنات کی تمام خوشیاں حسن کے سامنے سمٹ کے آ گئی. حسن بابا علی کے لہجے میں خطاب کر رہے ہیں. شامیوں نے حسن کا لہجہ سنا, ہم نے تو سمجھا تھا یہ بولتا نہیں, اس کا لہجہ تو بابا علی جیسا, اس کا لہجہ تو بابا مصطفیٰ جیسا, یہ تو وہی انداز ہے, یہ تو وہی لہجہ ہے. اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو میرے ساتھ ہم سفر ہوگا. یہ کہنا تھا اس سے پہلے کہ شامی بولتے, ان شامیوں میں سے کوئی بولتا, ابھی وہ بولنے کا سوچ رہے تھے کہ علی کی آواز آئی, حسن تو چپ کر جا, حسین تو زندہ باد, زندہ باد بھائی, یہ آگے بولنے کا, حسین تو بول, وہی لہجہ. آپ جیتے رہے بھائی, آپ کی خیر ہو, وہی انداز. وہی مضمون, وہی لفظوں کا انتخاب, وہی لفظوں کا چناؤ, وہی انداز ہے تکلم, وہی لفظوں کی ادائیگی, وہی خطابت. پہلے لہجہ علی تھا, پھر لہجہ علی لہجہ حسن میں آیا, پھر لہجہ حسن لہجہ حسین میں آیا. ایک امام چپ کیا, دوسرا بولا, دوسرا چپ کیا, تیسرا بولا. شامیوں نے کہا اچھا یہ بھی امام ہے, وہ بھی امام ہے, وہ بھی امام ہے, یہ تینوں تو امام ہے, یہ زمین پہ اللہ کے علم کے وارث ہے. میں اس بندے کا ضامن نہیں جو استخارہ کر کے بولتا ہے, جو ان کے فضائل پہ خرچ ہوتا ہے, اسے دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ سفر کرے. ابھی شامی بولنے لگے تھے کہ اچانک علی کے سامنے ایک کڑیل جوان آیا, علی کی آواز آئی, حسین تو چپ کر, غازی تو زندہ باد. آپ جی سید سارے مل کے بولو گے اے علی, غازی تو بول. غازی کو علی نے جب کہا, آخری بات اس پہ سلام کروں, غازی کو جب علی نے کہہ دیا بول, وہ تو چاہتا تھا کہ کوئی بول بڑا کہہ دے کہ بول. اب غازی نے خطاب شروع کیا. اب پوری ایک اشارہ کر رہا ہوں سید, اس اشارے کا لطف لیجئے گا, یہ صاحبان اشارت کے لیے. سامنے علی, دائیں حسن, بائیں حسین. علی نے کہا غازی خطاب کر. شامی دیکھ رہے ہیں, کوفی دیکھ رہے ہیں کہ ہم مجلس آزاد ہیں,
کیا خطاب تھا کہ مجمع میں علی ہے، مجمع میں حسن ہے، مجمع میں حسین ہے، شامی کوفیوں کا مجمع۔ اب غازی نے پہلے خطاب شروع کر کے بابا کو دیکھا، پھر مولا حسن کو دیکھا، پھر مولا حسین کو دیکھا۔ جب حسین کو دیکھا تو ادب حسین میں، احترام حسین میں، امامت کے احترام میں، غازی کی زبان میں صاحب کتاب کہتا ہے اس سے پہلے کہ ادب حسین میں غازی کی زبان میں لفظ ڈگمگاتے، ادھر سے حسن چلے ادھر سے حسین چلے، ایک کندھے پہ حسن نے ہاتھ رکھا، ہائے ہائے ہائے، ایک کندھے پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ حسین آواز دے کے کہتے غازی آج دل کھول کے بول، تیرے مجمع میں ہم کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، آج تیرے سامعین امامت والے تھے۔ شامیوں نے اپنے ایک شامی نے امامہ اتار کے علی کے قدموں پر رکھ کے کہتا علی معاف کر دے، ہم نے تو سوچا تھا تیرے حسن کو بولنا نہیں آتا، تیرا تو غازی بھی بولتا ہے۔ علی کی آواز آئی انتظار کرو، وقت گزرنے دو، ایک زمانہ آئے گا، تسی سوچا سی میں اتنے ختم کرانا، ایک زمانہ آئے گا جب میری نسل میں سے میرا ایک بیٹا کعبے کی چھت پہ ظہور کرے گا، اس کا لہجہ بھی میرے لہجے جیسا ہوگا۔ زندہ باد، میں مولا حسن سے صاحب زمان تک آ گیا ہوں۔ جب وہ بولے گا لوگ کہیں گے یہ مہدی نہیں بول رہا، یہ خود علی بول رہا۔ اللہ کرے وہ وقت جلدی آ جائے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بطول کا بیٹا حکومت فرمائے۔ خدا کرے وہ وقت جلدی آئے۔ جسے رسول امیر کہتے تھے اس کا جنازہ قبرستان سے واپس آ گیا۔ بہت اچھا، فضائل اپنی مرضی سے سنا، میں نے اپنی مرضی سے پڑھا، لیکن مصائب پہ لاپرواہی نہ کریے۔ مصائب نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے، مصائب اس بی بی کا حق ہے جسے بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا۔ کیا بات ہے آغا صاحب، جیتے رہیں۔ میں امام حسن پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حسن اسے کہتے ہیں جو حسین سے پہلے غریب ہو جائے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے مجھے دیکھا، آپ کو میری آواز آتی رہے، یاد رکھیے گا۔ حسین وہ غریب ہے جو پردیس میں غریب ہوا، حسن وہ غریب ہے جو وطن پہ غریب ہوا۔ آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے، آج کا دن قاسم کے لیے 10 محرم ہے۔ فرق اتنا ہے، حسین کی معصومہ کے لیے 10 محرم اور تھی، قاسم کے لیے اور ہے۔ جس دن حسین پہ 10 محرم تھی اس دن سکینہ کو مارا گیا ہے۔ ہائے کرو، ہائے کرو، غریب بن کر رویا کرو۔ آج ایک غریب کا جنازہ ہے۔ میں مصائب اسد شاہ جی روک کے پڑھتا ہوں، مجھے معاف کریے گا، میں تفصیل سے مصائب پڑھنے والا بندہ۔ ہائے کرے گا وہ جو غریب کو رونے بیٹھا ہو۔ آج 28 اور 29 کی درمیانی شب ہے، یعنی میں یوں کہوں آج قاسم کے لیے شام غریب آیا۔ ہائے ہائے، بڑا امیر ہے یار، جیسے ہائے نہیں کی تھی۔ آج مدینے میں ایک جنازہ نہیں اٹھا، آج مدینے میں 2 جنازے ہیں۔ سوال کرو دوسرا کس کا؟ ہائے کرے گا وہ بندہ جو ہلکے کا ماتمی اور نمازی بیٹھا ہو۔ پہلا جنازہ رسول کا ہے، دوسرا جنازہ حسن کا ہے۔ آج بطول ایک جنازے پر رونے نہیں آئی ہوئی، وہ کہتی ہے مجھے بابا کا پرسہ بھی دو، مجھے میرے لال کا پرسہ بھی دو۔ محمد وہ غریب ہے جن کا جنازہ اپنے وطن پہ 3 دن پڑا رہا ہے۔ ہائے کرے وہ بندہ جو رسول کو رونے آیا ہوا ہے۔ حسن وہ غریب ہے جس کا جنازہ قبرستان سے واپس آئے۔ یہ مائک چل جائے گا، اس کی فکر نہیں کرنی۔ آپ کی توجہ مصائب کی جانب ہوئی تو 2 آنسو آ گئے تو رسول کی بیٹی راضی جائے گی۔ رسول صحن سیدہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور فنزل جبرائیل، جبریل نازل ہوا۔ آگا صاحب جبریل کے ہاتھ میں 5 کفن تھے،
बड़ा अमीर है जिसने हाय नहीं किया। कितने कफन थे? हाय करिएगा, हाय करिएगा। कितने कफन थे? इन बच्चों को बिठाओ यार, इन बच्चों को बिठाओ। कितने कफन थे? कितने कफन थे? 5 कफन जबरील लेके आया। आवाज दे के कहता अल्लाह सलाम के साथ कह रहा है हबीब तुम्हारी गुर्बत के दिन करीब आ गए। अल्लाह ने कफन भेजे। अब जितने मातमी बैठे हो तुम्हारे रोने के लिए जुमला, ये कफन तकसीम कर दे। नबी ने एक कफन अपना रख लिया, एक कफन अली को दे दिया, एक कफन सैयदा को दे दिया। कफन भी 2 रह गए, कफन वाले भी 2 रह गए। अब आप सोच रहे होंगे एक हसन को दिया होगा, एक हुसैन को दिया होगा। ला मेरे सर पे कुरान रख, किताब का नाम है मनाक़िब इब्न शाह रसूब। वो कहते हैं नहीं, रसूल 2 कफन लेके उठे, हसन के करीब आके कहते हैं ले मेरा लाल तुझे 2 चाहिए। हाय करता, हाय करता। जब रसूल ने हसन को 2 कफन दिए ना, सहने इस्मत का मंजर बदल गया। हर किसी ने अपने रंग में देखा, मगर जैसे शाम वाली बीबी ने देखा ना, 5 साल का सन था आलिया का, शहजादी ज़ैनब चलते चलते ना पहली बार नाना के करीब आई, नाना की अबा में हाथ डाला, आवाज दे के कहा नाना हाय करेंगे। नाना आज पता चला है हसन मेरा अमीर भाई है। हाय करते आओ, हाय करते आओ, हाय करते आओ। हुसैन मेरा गरीब भाई है। हसन को 2 कफन दे दिए, मेरे गरीब को एक भी नहीं दिया। ये कहने की देर थी, रसूल ने आलिया को गले लगाया, लगा के कहा आलिया मैं कह रहा हूँ हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा। बीबी ने 40 साल ये बात याद रखी। हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई है। हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई। आ गई 28 सफर, भाई को जहर मिल गया। एक कफन उठा के ले आई हुजरे से, कहा हुसैन ये वही कफन है जो नाना ने दिए थे, ले मेरे भाई को कफन पहना दे। अब जो हसन को हुसैन ने कफन पहना दिया ना, और जनाजा लेके कब्रिस्तान को चल पड़े। इधर से रसूल की कब्र के करीब पहुंचे, एक औरत ने रुमाल का इशारा किया, 700 तीर कमान से निकला, 70 हसन के जनाजे में लगे। हुसैन तीरों वाला जनाजा लेके वापिस आए। अब जब वापिस आए ना, बीबी का सर दीवार के साथ लगा, रो के कहती अच्छा इसलिए 2 कफन दिए थे। हाय करते आना, हाय करते आना, हाय करते आना। दूसरा कफन ला के ना, यूं दूसरा कफन। आगा साहब जो बंदे रोते हैं ना गिरिया मसाइब पे करते, वो इन चीज़ों के मोहताज नहीं। दूसरा कफन लाई, ला के तीर देखे, भाई का सफ़ेद कफन सुर्ख होता देखा। एक बार हुसैन को देखा, एक बार हसन के जनाजे को देखा, एक बार हुसैन को देखा, एक बार हसन के जनाजे को देखा। कफन को रख के हुसैन को गले लगा के रोने लगी। आवाज आई बाबा मेरे अमीर का हाल ये हो गया है, अल्लाह जाने मेरे गरीब का क्या हाल हो। क्या बात है भाई, हाय करते हो, हाय करते हो। मैं पढ़ गया, मैंने सारा मजमून पढ़ दिया। अज़ादारो मैं जुमला कहने लगा और इस जुमले पे मैं सलाम कर दूंगा। ये जुमला नहीं, ये पहाड़ है मसाइब का। मेरे गरीब खाने पे एक मक्तल की किताब है, किताब का नाम है गुरेज हाय मद्दाही, फारसी ज़ुबान की किताब है। उसका राइटर कहता है मैं अक्सर सोचता था अली ने बतूल को रात को क्यों दफन किया था। हाय हाय, पता नहीं किसे समझ आई है। ये जुमला हर बंदे के लिए नहीं था भाईजान। कहता मैं अक्सर सोचता था अपना शहर था मदीना, अली ने बतूल को रात को क्यों दफन किया। कहता ये बात मुझे तब समझ आई जब हसन का जनाजा दिन में उठा
اور جنازہ لے کے حسین نانے کی قبر پہ پہنچے. ایک عورت نے رومال کا اشارہ کیا, 700 تیر کمان سے نکلا, 70 حسن کے جنازے میں لگے. اگلا جملہ سنیے گا, کہتے جنازے میں تیر لگے, مجھے اس دن پتا چلا علی نے بطول کو اس لیے رات کو دفن کیا, علی کو ڈر تھا کہیں مدینے کے لوگ نبی کی بیٹی کے جنازے میں آئے کرتے آؤ. میں جملہ کہنے لگا ہوں, آخری جملہ, اور اس پہ میں سلام کر رہا ہوں. عزادارو, حسین بھائی کا جنازہ اٹھا کے, جملہ سنیں گے, یہ جملہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا, یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا. وہ کہتے ایک پایا حسین نے پکڑا, ایک پایا حنفیہ نے پکڑا, ایک پایا اون نے پکڑا, ایک پایا جعفر نے پکڑا. میں کہوں گا مولا حسن, میں پھر بھی کہتا ہوں آپ امیر ہیں. میں اس غریب کو بھی جانتا ہوں جس کا جنازہ 3 دن کربلا پڑا رہا تھا, جس نے دفن کرنا تھا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ پھپھیوں کے ساتھ شام چلا گیا تھا. ماتم حسن ابن علی, ماتم حسین.